بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو قسط نمبر 35 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بیگم آفندی نے فائقہ کا سارا کمرہ حتیٰ کہ ڈریسنگ روم بھی چھان مارا تھا، لیکن انہیں فائقہ کی طرف سے کوئی ایسی تحریر نہیں ملی جس پر اس نے اپنے جانے کی اطلاع دی ہو۔ جیسے زینب جاتے جاتے جیلان آفندی کے نام خط چھوڑ گئی تھی اور اسی خیال سے انہوں نے سارا دن تلاش میں گزارا تھا، لیکن جب کچھ ہاتھ نہیں آیا تو پھر وہ غصے سے پاگل ہونے لگیں۔ رابعہ سے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بہن بھاگ گئی ہے، لیکن اس بات سے زیادہ متاثر خود ہو رہی تھی۔ یہ ان کے لیے شدید شوق تھا، کیونکہ عین اس وقت پر جب سارا کھیل ختم ہونے والا تھا وہ انہیں مات دے گئی تھی، جسے وہ کسی صورت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ سارا دن پاگلوں کی طرح فائقہ کا کمرہ چھاننے کے بعد اب وہ لاؤنج میں آ بیٹھی تھی، لیکن ابھی بھی ان کا ذہن کمرے میں بھٹک رہا تھا، کہیں کوئی تو ان کو نظروں سے پوشیدہ تو نہیں رہ گیا۔ کتنی دیر بعد خود احساس ہوا کہ وہ وقت ضائع کر رہی ہیں۔ فائقہ اگر اپنے جانے کی کوئی تحریر چھوڑ بھی گئی ہوگی تو انہیں کون سا اسے ڈھونڈنے میں مدد مل جائے گی، اس لیے اس طرف سے دھیان ہٹا کر وہ خود سوچنے لگیں کہاں جا سکتی ہے۔ ہاسپٹل سے ڈرائیور کو چکر دے کر نکل جانے کا مطلب ہے کہ اس نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی، ورنہ سیدھی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی۔ اتنی دیدہ دلیر تھی تو نہیں، ذرا سا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے پر بھی سہم جاتی تھی۔ پھر اتنی جرأت کیسے کر لی اس نے؟ نہیں، وہ اکیلی، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہیں جانے کی ہمت نہیں کر سکتی، ضرور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ جیسے جیسے سوچتی جا رہی تھی ان کا یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اگلے اقدام کو ہر پہلو سے سوچنے کے بعد انہوں نے ریسیور اٹھا لیا اور قریبی پولیس اسٹیشن کے نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ دوسری طرف خاصی تاخیر سے ریسیور اٹھنے کے بعد بھاری آواز میں کہا گیا، یس جنید خان، میں جیلان ماربل انڈسٹریز کی آنر بیگم جیلان آفندی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے قصداً اپنی حیثیت جتا کر کہا، دراصل انہیں مقابل کو مرعوب کرنا تھا، اور وہ مرعوب نہیں، البتہ اس کا لہجہ ضرور بدل گیا تھا۔ جی فرمائیے۔ سوری، میں فون پر کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، انہوں نے کہا تو وہ پیشہ ورانہ انداز میں پوچھنے لگا، کوئی واردات ہوئی ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے گول مول جواب دے کر پوچھا تو فوراً بولا، بس ابھی آپ ایڈریس لکھوائیں۔ بیگم آفندی ایڈریس لکھوا کر بولی، آپ اکیلے ہی آئیے گا، کسی اور کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بہتر۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بیگم آفندی نے فوراً ملازمہ اور ڈرائیور کو بلا کر انہیں سمجھا دیا کہ اگر ایس پی ان سے پوچھ گچھ کرے تو انہیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اسی بات پر قائم رہیں کہ فائقہ یہاں سے اپنے گھر گئی تھی۔ اس کے بعد ایس پی جنید خان کی آمد تک انہوں نے خود کو اس کے ہر سوال کے لیے تیار کر لیا۔ جی بیگم صاحبہ۔ جنید خان آتے ہی سوالیہ نشان بن گیا تو انہوں نے پہلے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیا۔ چہرے پر کرختگی اس کی عمر سے زیادہ تھی، لیکن وہ خائف ہونے والی نہیں تھیں، بڑے اطمینان سے بولیں، دیکھیں خان صاحب، یہ میرا گھریلو مسئلہ ہے، اسے زبان زد عام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں میرا ایک مقام ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں کوئی عام شخصیت نہیں ہوں۔ جی جنید خان اگر نہیں جانتا تھا تب بھی ان کے انداز اور لہجے سے جان کر بولا، آپ بے فکر ہو کر بتائیں بیگم صاحبہ، کیا مسئلہ ہے؟ بیگم آفندی قصداً کچھ دیر خاموش رہیں، پھر پہلے رشید کو بلا کر چائے کا کہا، اس کے بعد جنید خان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بات یہ ہے خان صاحب کہ میری بہو اچانک غائب ہو گئی ہے، میرا مطلب ہے یا تو اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے یا وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر خود ہی اس کے ساتھ۔ وہ ہونٹ بھیج کر نفی میں سر ہلانے لگیں، جیسے دوسری بات ان کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ جنید خان نے پوچھا تو وہ دکھ سے بولیں، میرا ایک ہی بیٹا تھا، ابھی کچھ ماہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کی بیوی میرے ہی پاس تھی، اور ابھی 4 روز پہلے اپنے والدین سے ملنے ان کے گھر گئی تھی، پھر میرا مطلب ہے وہیں سے غائب ہوئیں۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس کے والد کا کہنا ہے کہ وہ ان کے گھر پہنچی ہی نہیں، جبکہ ڈرائیور اسے وہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ بیگم آفندی ہر بات کے حساب سے اپنا تاثر بدل رہی تھیں۔ ڈرائیور؟ کیا پہلے بھی کبھی وہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تھیں؟ جنید خان نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ ہر جگہ ڈرائیور ہی کے ساتھ جاتی تھی، البتہ پہلے مجھے بتا ضرور دیتی تھی کہ وہ میکے جا رہی ہے یا شاپنگ وغیرہ کے لیے، لیکن اس روز اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب میں آفس سے آئی
تو ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنے میکے چلی گئی ہیں۔ پھر آپ کو کب پتہ چلا کہ وہ میکے نہیں ہیں؟ وہ سانس لینے کو رکی تھیں کہ جنید خان نے سوال کر دیا۔ وقت میں نے اس بیگم آفندی کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئیں، پھر دھیرے دھیرے بتانے لگیں۔ اسی وقت میں نے اس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے اس کے میکے فون کیا تھا۔ اصل میں وہ ماں بننے والی ہے، اس لیے میرا سارا دھیان اس کی طرف رہتا ہے۔ تو اس کی بہن نے بتایا کہ وہ وہاں نہیں گئی۔ تب میں نے ڈرائیور سے پوچھا اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے اس کے باپ کے گھر اتارا تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ باپ کے دروازے پر اتر کر پھر کہاں چلی گئی۔ جنید خان فوراً کچھ کہنے کے بجائے گردن گھما کر سارے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ تب ہی رشید چائے لے کر آ گیا تو بیگم آفندی سے جانے کا اشارہ کر کے جنید خان کو مخاطب کر کے بولی، خان صاحب چائے لیجئے۔ جی۔ جنید خان سیدھا ہو بیٹھا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر پوچھنے لگا، وہ اپنے ساتھ بھی کیا کچھ لے گئی ہیں؟ بس 2 سوٹ۔ وہ ہمیشہ میکہ جاتے ہوئے 2 سوٹ بیگ میں رکھ لیتی تھی اور اسی طرح گئی ہے۔ انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لے کر جنید خان کو سوچ میں ڈال دیا۔ پھر کتنی دیر بعد وہ گویا ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے وہ میکے جانے کے لیے ہی نکلی تھیں اور ڈرائیور نے وہیں ڈراپ کیا تھا۔ ہاں، اور ان کے میکے والوں کا کہنا ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچی۔ بیگم آفندی خاموش رہیں تو انہیں دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ بہت اچھے۔ اس کے والد بہت شریف آدمی ہیں، ماں سیدھی سادی گھریلو عورت ہے، اور وہ لوگ بھی اس کے لیے پریشان ہیں۔ ظاہر ہے ان کی بیٹی ہے، انہوں نے کہا تو وہ پھر سوچ کر پوچھنے لگے، وہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی تھیں؟ شوہر کے بعد؟ ہاں، میں نے بتایا نا کہ میرے بیٹے کے انتقال کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، اور اتنی جلدی وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ پھر یہاں اسے ہر طرح کا آرام تھا، جبکہ اس کا میکہ اتنا خوشحال نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی خوشی سے میرے پاس تھی اور ہر وقت یہی کہتی تھی کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ انہوں نے بتایا تو قیاس کرتے ہوئے بولا، پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ خود سے نہیں گئیں۔ خیر یہ بتائیں، آپ کو کس کے ساتھ دشمنی یا رنجش وغیرہ؟ نہیں، میں بہت مصروف عورت ہوں، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، انہوں نے کہا تو قدر رک کر پوچھنے لگا، اگر یہ اغوا کا کیس ہو تو آپ کو کس پر شبہ ہے؟ وہ سوچتے ہوئے انداز میں نفی میں سر ہلانے لگیں۔ چلیں آپ رپورٹ لکھوائیں، باقی میں نہیں۔ وہ فوراً بول پڑیں، مجھے اگر رپورٹ درج کرانی ہوتی تو میں آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہ دیتی، یہ میرا گھریلو معاملہ ہے اور مجھے اس کا اشتہار نہیں لگوانا۔ آپ رازداری سے اپنے طور پر کچھ کر سکیں تو ٹھیک، ورنہ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ لیکن بیگم صاحبہ، آپ کو کچھ تو تعاون کرنا پڑے گا، جنید خان نے کہا تو وہ فوراً بولیں، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گی، میں انعام کی بات نہیں کر رہا۔ وہ جذبہ ہو کر بولا، پھر یہ کہ آپ مجھے کچھ تفصیل سے بتائیں، خاص طور سے اپنی بہو کی سرگرمیاں کہاں آتی جاتی تھیں، کن لوگوں سے ملنا تھا اور ان کا میکہ کہاں ہے؟ نہیں، آپ اس کے میکے والوں کو تنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان ہیں، میں انہیں مزید پریشان نہیں کروں گا۔ آپ پلیز مجھ پر اعتماد کریں، تبھی میں کچھ کر سکوں گا۔ جنید خان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تو کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، پھر یوں بولیں جیسے اس کے مجبور کرنے پر بول رہی ہوں، میری بہو زیادہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی سوائے اپنے میکے کے، اور اس تمام عرصے میں اس کی کسی دوست کو بھی نہیں دیکھا، نہ کسی سے فون پر بات کرتے سنا، البتہ جس روز وہ گئی ہے۔ اس روز اپنے ایک کزن کو فون کیا تھا جس کا نمبر میرے CI پر موجود تھا۔ وہ بہت طریقے سے اس کے میکے والوں سے ہمدردی جتا کر اس بات پر زور دے رہی تھی کہ وہ میکے کے علاوہ اور کہیں نہیں گئی۔ آپ نے ان سے پوچھا؟ ان کے کزن سے؟ ہاں، اور وہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس روز فائقہ نے اسے فون کیا تھا، اپنے جانے کا بھی بتایا، لیکن کس جگہ کا نام نہیں لیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ وہ بہت خوبصورتی سے اس شخص کی طرف آئی تھی جس پر انہیں صرف شبہ نہیں بلکہ یقین تھا کہ فائقہ کو بہکانے والا وہی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جنید خان نے پوچھا تو چھپاتے چھپاتے بھی ان کے لہجے میں تنفر سمٹ آیا تھا۔ عزام کیا کرتا ہے؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، میں جان لوں گا، اور ہاں اپنے ڈرائیور کو کل تھانے بھیج دیجیے گا، کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ اندر ہی اندر سٹ پٹا کر بولیں، میرا ڈرائیور برسوں سے میرے پاس ملازم ہے، وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا، پھر بھی بیگم صاحبہ آپ اسے بھیج دیجیے گا، اور آپ بالکل بے فکر رہیں، میں بہت رازداری سے کام کروں گا۔ جنید خان انہیں تسلی دے کر چلا گیا تو انہیں ڈرائیور کو مضبوط کرنے کے لیے پھر اسے بلا لیا تھا۔ اس کے وجود میں درد کی ایسی لہر اٹھی تھی کہ وہ نیند سے تڑپ کر اٹھ بیٹھی، لیکن فوراً سمجھ نہیں پائی کہ اچانک کیا ہوا ہے۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جب اس نے گھبرا کر اماں کو پکارا، اماں! ہاں،
اماں نیند میں بولی تھیں۔ اماں، اس باعث نے ہاتھ بڑھا کر ان کا بازو ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں اماں، میرا سانس سینے میں رک رہا ہے، اس نے کہا تو اماں نے فوراً اٹھ کر لائٹ جلائی۔ پھر اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئیں کہ جلدی جلدی بولنے لگیں۔ پریشان نہ ہو، لیٹ جا آرام سے، میں تیرے لیے دودھ لاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل کر پکارنے لگیں تو اس نے فوراً لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں کہ کہیں وہ اس پر نہ چلاتا ہوا آ جائے، اور وہ کمرے میں تو نہیں آیا لیکن برآمدے میں چلانے لگا تھا۔ زیادہ غصہ اسے اپنی نیند خراب ہونے کا تھا۔ وہ کچھ دیر اماں کے ساتھ اس کی تکرار سنتی رہی، پھر اسے خاموش اپنا ہوش نہیں رہا۔ تڑپ تڑپ کر کبھی امی کو پکارتی، کبھی اس کی نظروں میں شہریار کا چہرہ آن سماتا جس کی محبت اسے اس موڑ پر لے آئی تھی جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، اور غیر اور انسانیت کے ناطے اگر اپنائیت دی تھی تب بھی اس وقت وہ خود کو بہت تنہا اور اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ جب اماں دائی کے ساتھ اندر آئیں تو وہ اپنی زندگی سے ہی مایوس نظر آ رہی تھی۔ پسینے میں شرابور نڈھال انتہائی بے بسی سے اماں کا ہاتھ تھام کر بولی، اماں اگر میں مر جاؤں تو؟ اے اللہ نہ کرے، ابھی بات منہ سے نکال، اچھی بات منہ سے نکال۔ اماں نے فوراً ٹوک دیا۔ اماں سنے تو وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے، لیکن اماں کچھ سننے کو تیار نہیں ہوئیں۔ پھر ڈانٹ کر خاموش کرا دیا تو وہ بے بسی سے تکیے پر سر پٹکنے لگی۔ پھر ادھر مؤذن نے فجر کی اذان شروع کی، ادھر اس کی بے قراریوں کو قرار آ گیا۔ ایک پل کو جیسے کائنات تھم گئی تھی اور بس دو آوازیں تھیں، ادھر اللہ اکبر اور ادھر اس کی گواہی دیتی معصوم آواز۔ رونے میں بھی ایک لے تھی، اللہ۔ اس نے طویل سانس لینے سینے کے اندر اتار کر آنکھیں بند کی تو کناروں سے آنسو چھلک گئے۔ ارے پگلی، روتی کیوں ہے؟ دیکھ تو، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ اماں نے اسے دوپٹے کے پلو سے اس کے چہرے کا پسینہ اور آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو اس کے آنسو اور شدت سے بہہ نکلے، حلق سے سسکی کی آواز بھی نکلی تھی۔ نہ بیٹی نہ، اللہ کو ناراض نہ کر، کتنے لوگ ترستے ہیں اولاد کو، تو خوش قسمت ہے۔ ہائے رے خوش قسمتی۔ اس نے آنکھیں کھول کر پہلے اماں کو دیکھا، پھر اس کی نظر دائی کے ہاتھوں میں بچے پر ٹھہر گئی جو مسلسل رو کر اس کی مامتا کو للکار رہا تھا، اور اسے کتنی دیر خود کو یقین دلانے میں لگا کہ یہ اس کا بچہ ہے، اس کا اپنا، جس کے لیے وہ گھر بار اور سارے رشتوں کو چھوڑ آئی ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اماں دھیرے دھیرے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہنے لگی، باپ کے نصیب میں نہیں تھا اپنے بچے کو دیکھنا، اسے کھلانا، اب تو ہی اس کی ماں بھی ہے اور باپ بھی۔ اللہ تجھے اس کی خوشیاں دکھلائے، دل چھوٹا نہ کرنا، بڑی نعمت دی ہے اللہ نے تجھے۔ اس کی آنکھیں پھر نمکین پانیوں سے بھر گئیں تو اس نے پلکیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد دائی نے بچے کو اس کے پہلو میں لٹایا، تب اچانک اس کے وجود میں جیسے نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بہت قریب سے اسے دیکھنے لگی۔ وہی آنکھیں، وہی ناک اور ہونٹوں کی تراش بھی ویسی ہی تھی، ذرا برابر فرق نہیں تھا۔ شہری، اس نے بہت نرمی سے اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا، پھر اماں کو دیکھ کر بولی، بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ اماں نے کہا۔ تبھی دروازے پر دستک کے ساتھ الشبا نے پکار کر پوچھا، اماں کیا ہوا ہے، میں اندر آ جاؤں؟ ہاں ہاں آ جا۔ اماں کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی اور پھر اس کے پہلو میں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی، ہائے کتنا پیارا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الشبا نے کھلکھلاتے ہوئے بچے کو اٹھا لیا اور اس کے گال چوم کر بولی، بھائی کو دکھاتی ہوں، جلا ہوا بیٹھا ہے، اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اس سے کہہ کر پہلے اس کے کان میں اذان دے۔ اماں نے کہا تو الشبا حیرت سے پوچھنے لگی، بھائی اذان دے گا؟ کیوں، وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ نماز تو پڑھتا نہیں ہے۔ الشبا کہتے ہوئے چلی گئی تو وہ یوں ہی اماں کو دیکھنے لگی جو بڑبڑانے کے ساتھ تکیے کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر جانے کیا نکالنے لگی تھی، اور جب انہوں نے پیسے نکال کر دائی کو دیے تو شرمندہ ہو کر خود کو ملامت بھی کرنے لگی کہ اس نے پہلے سے کیوں نہیں دیے اماں کو پیسے، ایک تو زبردستی ان کے سر پر آن پڑی اور اوپر سے یہ خرچے۔ اماں دائی کو بھیج کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں تو وہ بلا ارادہ کہہ گئی، اماں پیسے ہیں میرے پاس، میرا مطلب ہے دائی کو آپ نے کیوں دیے؟ چل چپ کر، میں تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اماں اٹھ کر چلی گئیں تو اس نے برآمدے میں اترتے اجالے کو محسوس کرتے ہوئے سوچا تو صبح ہو گئی، پتہ نہیں میرے آنے کے بعد بیگم آفندی کی صبح کیسے ہوئی ہوگی، شاید وہ اب تک شاک میں ہوں گی، انہیں یقین ہی نہیں آتا ہوگا کہ میں نے چھوڑ کر جا سکتی ہوں، اور یقین تو مجھے بھی نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آنکھ کھلے گی تو میں وہیں اپنے گھر میں ہوں گی
اور بیگم آفندی بچے کے ساتھ مجھ سے دور لندن جا چکی ہوں گی۔ نہیں، اسے جھرجھری آ گئی۔ بچہ، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھبرا کر اماں کو پکارنے لگی تھی کہ دروازے کے پاس علیشبہ کی آواز سن کر وہ ادھر متوجہ ہو گئی۔ اس کا نام میں رکھوں گی۔ کیوں؟ تو کیا اس کی پھوپھی لگتی ہے؟ وہ اکھڑ جانے ہر بات پہ کیوں بگڑتا تھا؟ چل جا، اس کا بچہ اس کو دے۔ آہستہ بول بھائی، باجی بھی کیا سوچتی ہوگی؟ پتہ نہیں کہاں آ گئی۔ اب کیا سوچے گی جب گھر سے نکلتے وقت نہیں سوچا؟ اچھا بس۔ علیشبہ اندر آ گئی تو بے دھیانی میں سے دیکھنے لگی۔ اب تم ایسے مت دیکھو، پتہ تو ہے بھائی ایسے ہی بولتا ہے۔ علیشبہ بھائی سے روٹھی ہوئی سے بھی روٹھ کر بولنے لگی تو اس نے اپنی بے دھیانی سے چونک کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ علیشبہ نے جواب نہیں دیا اور بچے کو اس کے قریب لٹایا تو اس کا ہاتھ تھام کر بولی، سنو، میں تمہارے بھائی کی باتوں کا برا نہیں مانتی، لیکن اگر تم روٹھو گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا اور اس نے فوراً یہاں سے جانے کا سوچنے لگوں گی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ علیشبہ کا لہجہ ہنوز روٹھا ہوا تھا۔ ہنس کر کہو گی تو مانوں گی۔ وہ اس کی تھوڑی ہلا کر بولی تو علیشبہ ہنس پڑی۔ شاباش، یوں ہی ہنستی رہا کرو، تمہاری بہن بھی ہنستی رہتی ہے۔ علیشبہ نے سونی کا پوچھا تو وہ بے اختیار مسکرا کر بولی، تمہاری طرح کبھی ہنستی ہے، کبھی روٹھ جاتی ہے۔ باجی، تمہارا بچہ بہت پیارا ہے، کیا نام رکھو گی اس کا؟ علیشبہ بچے کو دیکھ کر شوق سے پوچھنے لگی۔ تم بتاؤ، اس نے کہا تو وہ پھر روٹھے لہجے میں بولی، نہیں، بھائی کہہ رہا تھا۔ بھائی کو چھوڑو، وہ تو ایسے ہی الٹا سیدھا بولتا ہے۔ وہ اس کی بات دہرا کر بولی تو اس کا نام تم ہی رکھو گی، پتہ نہیں تمہیں اچھا لگے گا کہ نہیں۔ علیشبہ اب کنفیوز ہو گئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگے گا، اس نے فوراً کہا تو علیشبہ کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی، تم نے کیا سوچا تھا؟ کچھ نہیں۔ ہاں، اگر اس کا باپ ہوتا تو ہم دونوں مل کر سوچتے، اس کے بعد تو میں کچھ اچھا سوچ ہی نہیں سکتی۔ وہ آزردہ ہوئی تو علیشبہ نے بے چین ہو کر اس کا بازو ہلا ڈالا۔ باجی، تم رونا نہیں۔ نہیں، میں رو نہیں رہی، چلو تم اس کا نام بتاؤ۔ وہ فوراً سنبھل گئی۔ تب ہی اماں اس کے لیے سوجی کا حلوہ اور گرم دودھ لے آئیں۔ اٹھ بیٹی، یہ گرم گرم حلوہ کھا اور دودھ پی لے، پھر آرام سے سو جانا۔ اماں، آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہی ہیں؟ وہ شرمندہ ہونے لگی، لیکن اماں نے کوئی توجہ نہیں دی اور اسے تکیے کے سہارے بٹھا کر ٹرے اس کے آگے رکھ دی۔ پھر علیشبہ سے بولی، چل تو بھی ناشتہ کر لے۔ اچھا باجی، میں سوچ کر اس کا نام بتاؤں گی، علیشبہ کہتے ہوئے اماں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تو اس نے ایک نظر ٹرے پر ڈالی، پھر بچے کو دیکھنے لگی جو آنکھیں گھما گھما کر سارے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بچے کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر بے ساختہ مسکرائی، پھر اس سے بولنے لگی، کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ مظفر گڑھ ہے، مظفر گڑھ۔ تمہاری دادی تمہیں لندن لے جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اب وہ خواب میں بھی تم تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ تم میرے ہو، صرف میرے۔ ابو، میں نے سوچا ہے کہ اخبار میں فائقہ کی گمشدگی کا اشتہار دے دوں۔ رابعہ نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا تو ابو سختی سے بولے، نہیں، میری عزت کا جنازہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ہمیشہ بے خبر رہیں گے؟ آج نہیں تو کل سب کو خبر ہو جائے گی کہ فائقہ یہاں ہے نہ اپنے سسرال۔ رابعہ نے چیخ کر کہا تو ابو ہاتھ اٹھا کر بولے، کہیں بھی ہو، میرا بلکہ ہم سب کا اب اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مر گئی وہ ہمارے لیے۔ کیوں مر گئی؟ کوئی غلط کام نہیں کیا اس نے۔ اور کیا ہوتا ہے غلط کام؟ ساس سے اگر اسے کوئی شکایت تھی تو وہ یہاں آتی، جیسے تم۔ کیا میں نے تم پر گھر کے دروازے بند کر دیے تھے جو اس پر بند کرتا؟ ابو فائقہ سے حد درجہ شاکی اور ناراض لگ رہے تھے۔ وہ یہاں ضرور آتی ابو، اگر اسے آنے دیا جاتا۔ اس کی ساس نے بس، ابو فوراً ٹوک کر کہنے لگے، اس کی ساس کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، میرے دروازے پر وہ صرف ڈرائیور کو دھوکہ دینے کے لیے اتری تھی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا اس نے پہلے سے کیا سوچ رکھا تھا۔ بہرحال اس کا مقصد جو بھی ہو، اب میں اس گھر میں اس کا نام نہیں سننا چاہتا، اور میں جب تک اسے زندہ نہیں دیکھ لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ رابعہ نے سوچا، پھر امی کو دیکھا تو وہ ابو کی تائید کرتے ہوئے بولی، تمہارے ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جب ہمیں کسی لائق نہیں جانا تو اب وہ میری جو مرضی کرے۔ آپ لوگ ایسے کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس کے حالات جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آخر کس بات نے اسے ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا؟ رابعہ نے ضد ہو کر کہا، میں پھر وہی کہوں گا کہ جو بھی بات تھی وہ اسے یہاں آ کر بتانی چاہیے تھی، مجھ سے نہ کہتی، اپنی امی سے یا تم سے کہہ سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے موقع نہ ملا ہو۔ بس کرو رابعہ،
इसी रोज़ तो मेरी इससे फ़ोन पर बात हुई थी। बताना चाहती तो बता सकती थी, आखिर अज़ाम को भी तो इसने फ़ोन करके कहा था कि वो जा रही है। वो तो अज़ाम ही ना समझा। अम्मी भी कुछ सुनने मानने को तैयार नहीं थी। तब वो मज़ीद कुछ कहने का इरादा तर्क करके उठ खड़ी हुई। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, तुम भी कुछ अच्छा नहीं कर रही, अम्मी ने नागवारी से कहा। तो रुक कर पूछने लगी, क्या अच्छा नहीं कर रही? रात टीवी पर इश्तिहार चल रहा था तुम्हारा, अम्मी ने कहा तो तनक कर बोली। तो इसमें क्या बुराई है? ना, कोई बुराई नहीं, करो जो भी जी चाहे, अम्मी जल कर बोली। तो इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, लेकिन फिर अब्बू के सर झुकाने पर होंठ भींच कर बाहर निकल आई थी कि डॉक्टर अफान को आता देखकर मज़ीद तिल मिला गई। आप यहाँ आना नहीं छोड़ेंगे? नहीं, अंदर चलो, बाहर तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अफान इसे वापस धकेलते हुए अब्बू के सामने ले आए तो इनसे पहले बोल पड़ी, अब्बू मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इनका घर छोड़ आई हूँ तो फिर ये यहाँ क्यों आते हैं? अब्बू ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर नागवारी से बोले, बैठ जाओ दोनों और जो फैसला करना है अभी करो। डॉक्टर अफान ने कदर बौखला कर अम्मी को देखा तो वो भी जैसे आजिज़ थीं या आज की तारीख में अब्बू हर बात की तायद करने की कसम खा कर उठी थी। हाँ, फैसला कर लो ताकि रोज़ रोज़ के झगड़ों से जान छूटे हमारी और तुम्हारी भी। जी, मैं कोई फ़ैसला करवाने नहीं आया, इसे लेने आया हूँ। डॉक्टर अफान ने फ़ौरन संभल कर कहा तो नक़्वत से बोली, नहीं जाना, अभी ना कभी, ये मेरा फ़ैसला है और इसमें तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर अफान ने फिर अम्मी और अब्बू को देखा कि वो इसे टोकेंगे, लेकिन इनका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो सिर्फ इन दोनों की सुनेंगे। तब वो इनसे कहने लगा, तुमने किस बिना पर यह फ़ैसला किया है? किस चीज़ की कमी है? मैंने पूरा आसाइश, बंगला, गाड़ी और तुम्हारी हर ज़रूरत के अलावा फ़जूल ख्वाहिशात भी पूरी करता रहा हूँ, और अभी जो तुम कर रही हो मैं इस पर भी पाबंदी नहीं लगाऊंगा। अगर मॉडलिंग तुम्हारा शौक़ है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके एतराज़ को कोई अहमियत नहीं दूंगी। वो इस्तज़ाहिया लहजे में जता कर बोली, तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। डॉक्टर अफान बुरी तरह हर्ट हुए थे। आप क्या जाने मेरी हद क्या है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। डॉक्टर अफान, आपके लिए बेहतर यही होगा कि खामोशी से क़त्अ ताल्लुक़ करके अलग हो जाएं। वो वाकई हद से बढ़ गई थी। डॉक्टर अफान ने होंठ भींच कर खशमगीन नज़रों से इसे देखा, फिर अब्बू से मुखातिब हुए, आप क्या कहते हैं? मैं? अबू राबे की बदजुबानी से इंतहाई सदमे में थे। मैं क्या कहूँ, मेरी मजबूरी यह है कि मैं इस पर सख्ती नहीं कर सकता, तो मुझे इजाज़त दें। डॉक्टर अफान ने कहा तो चीख कर बोली, आप मुझ पर सख्ती करेंगे? डॉक्टर अफान ने इसके जवाब नहीं दिया और अब्बू से कहने लगे, आपकी औलाद आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाऊँगा। अब्बू ने ममनून नज़रों से देखा तो इनका हाथ थपक कर उठ खड़े हुए, फिर जाते जाते राबिया से बोले, मैं तुमसे ताल्लुक़ तोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अम्मी अब्बू को आमादा करना होगा, और जिस रोज़ ये कहेंगे मैं इसी रोज़ तुम्हें तलाक़ लिख दूँगा। इसने तनफ़्फ़ुर से सर झटका और इसके पीछे बाहर निकलते ही तेज़ कदमों से अपने रास्ते पर चल पड़ी थी, और जैसे ही स्टॉप पर रुकी, डॉक्टर अफान स्पीड से गाड़ी इसके करीब से ले गए, जिस पर वो मज़ीद तिल मिला गई। क्या समझते हैं, एक सिर्फ इन ही के पास गाड़ी है? मैं इससे अच्छी गाड़ी में आ बैठती हूँ और अपनी भी ख़रीद लूँगी। तमाम रास्ता वो इन्हें नीचे दिखाने का सोचती आई थी। जब ही तौसीफ़ आलम के सामने जाते ही बोली, सुनो, मैं बहुत जल्द अमीर बनना चाहती हूँ, तुम अभी भी बहुत अमीर हो। वो इसे नज़रों की गिरफ्त में लेकर दिलकशी से मुस्कुराया तो उलझ कर बोली, मजाक नहीं करो। कौन काफिर मजाक कर रहा है? हीरे मोती सोना चांदी क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम कैश तो कराओ, नोटों के अंबार लग जाएंगे। वो इसकी तरफ झुक कर बोला तो समझ कर भी अनजान बन गई, पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। खैर छोड़ो, ये बताओ शूटिंग के लिए कहाँ जाना है? नीलम पॉइंट। चलो फिर चलो। तौसीफ़ आलम उठ खड़ा हुआ और फिर एकदम याद आने पर कहने लगा, और हाँ, तुम्हारे लिए एक प्रोड्यूसर का फ़ोन आया था, तुम्हें अपनी सीरियल में कास्ट करना चाहता है, और एक पॉप सिंगर ने भी ज़ाती तौर पर मुझसे कहा है कि पैसे कितने मिलेंगे? इसने फ़ौरन पूछा। तौसीफ़ आलम मुस्कुरा कर बोला, लखपति बन जाओगी। ओह! इसने सर बुरा सा मुँह बनाया तो अपनी हैरत छुपा कर मुस्कुराया। फिर करोड़ों की बात करो, वो अठला कर बोली, फिर खुद ही हंस पड़ी। क्या करोगी इतने पैसों का? तौसीफ़ आलम ने महसूस होकर पूछा। क्या करूँगी? इसने क़स्दन चंद लम्हे सोचने में गुजारे, फिर इसे देख कर कहने लगी, एक महल बनवाऊँगी अपने लिए, फिर इसमें शहज़ादियों जैसी आन बान के साथ रहूँगी और एक शहज़ादे का इंतज़ार करूँगी। हैरत है। तौसीफ़ आलम ने बरमला हैरत का इजहार किया तो वो भी फ़ौरन पूछने लगी, किस बात पर?
तुम ऐसा ख्वाब देखती हो। मैं तो समझता था तुम खासी प्रैक्टिकल लड़की हो। इतनी जल्दी तुम मुझे नहीं समझ सकते तौसीफ़ आलम, धीरे धीरे समझोगे। वो बज़ाहिर मजाक में और खिलखिला कर बोली थी। अच्छा चलो, देर हो रही है, फिर तुम कहोगी शाम से पहले घर पहुंचना है। तौसीफ़ आलम के कहते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो इसका हाथ थाम कर उठी थी।